إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. کل تک مصادر تبعیہ میں سے اجماع اور قیاس کی بحث مکمل ہو گئی تھی. تیسری اصل اس کو اصول فقہ میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ اصول تبعیہ میں سے ہے، اصول اصلیہ میں سے نہیں ہے. اس کا نام ہے الاستحسان. الاستحسان کی جو اصل ہے یہ بھی ایک ان اصولوں میں سے ہے کہ جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک کافی الجھی ہوئی اصل ہے، جس کے ایک عرصہ تک یہ لفظ استعمال ہوتا رہا لیکن اس کا کوئی مفہوم، کوئی تعریف سامنے نہ آ سکی، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا من استحسن فقد شرع. جو استحسن قضا، یہ اصل میں اس طرح کی تعبیریں جو ہیں یہ زیادہ تک یہ اہل الرائے کی مجلسوں سے یہ اٹھنے والی آوازیں ہیں کہ دلائل یہ ہیں، ایسے ہے، میں ایسے بہتر سمجھتا ہوں. استحسن قضا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس طرح زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اب مسائل کو دلائل کی بنیاد پہ تحلیل کر کے پھر استحسن قضا استحسن قضا، تو یہ ایک تعبیر تھی جو سنائی دیتی تھی اس زمانے میں اہل الرائے کی مجلسوں میں سے، چونکہ اس کے خد و خال وعدے نہیں تھے، متعین نہیں تھے. تو پھر اہل الرائے کا جو اپنا ایک منہج ہے، وہ منہج بذات خود اجتہادی بنیادوں سے، جو اصل شرعی اجتہادی بنیادیں ہیں اس سے وہ ہٹا ہوا ایک منہج ہے. تطرف ہے اس میں، اور اس تطرف کی بنیاد پہ ہی اس کے مقابلے میں جو ابھرنے والا مذہب مسلک جس لفظ کے ساتھ مشہور ہوا وہ اہل حدیث کا لفظ تھا. کل بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ایک تو آپ یہ جو نام ہے نا، ان ناموں کے تقابل اور اس کے اسباب پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اجتہادی منہج میں جو منحرف اجتہادی منہج ہے اس کا نام اہل الرائے، اور اس کے مقابلے میں جو اصل شرعی طبی فطری اجتہادی منہج ہے اس کا نام کیا تھا؟ اہل حدیث. اہل حدیث کو ایسے ہی ابھرنے والی کوئی جماعت نہیں ہے جو راتوں رات اس نام سے جو ہے نا وہ ابھری، بلکہ یہ ایک شناختی نام تھا. جب تک اجتہادی منہج میں خرابی نہیں آئی تھی تو کوئی نام نہیں تھا، مجتہد ہی کہا جاتا تھا. لیکن اجتہاد کی بنیاد پہ دو نام نہیں تھے. جب ایک انحرافی منہج مارد وجود میں آیا تو اس انحرافی کو جو کہا گیا وہ اہل الرائے کہا گیا، اور جو علی اصل الجادہ جو شروع سے صحابہ کے زمانے سے جو چلا آ رہا ہے پھر اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اہل الحدیث. تو یہ اہل الحدیث جو ہے یہ اہل الرائے کے مقابلہ میں اجتہادی منہج کا نام ہے. یہ کوئی ایسے کسی ایک بندے کی طرف منسوب جماعت کا نام نہیں ہے. یہ اچھی طرح یہ بٹھا لیجئے ذہن میں. بعین ہی جس طرح کے عقیدہ، جب سے عقیدے میں انحراف نہیں تھا تو عقیدے کے نام پہ کسی جماعت کا کوئی تشخص نہیں تھا،
ہاں جب عقیدے میں انحراف آیا تو پھر جو منحرف متطرف عقائد میں جو جماعتیں پارٹیاں تھیں ان کو کیا کہا گیا؟ اہل البدع. اور جو اصل نبوی زمانہ سے لے کے جو منہج اور عقیدہ چلا آ رہا تھا اس کو کیا کہا گیا؟ اہل السنہ. تو یہ جو استحسان کے بارے میں یہ ایک آواز تھی، چونکہ ان کا اجتہادی منہج ہی جو ہے وہ انحرافی ہے اور شروع سے ہی وہ نقد اعتراض کا وہ جو ہے وہ اس پہ ہوتا رہا. تو اس مکتب فکر سے جب اس طرح کی کوئی بات نکلے استحسن کذا دلیل یقتضی کذا والاستحسان یقتضی کذا، تو یہ بہرحال ایک بہت بڑے یعنی شبہ والی بات تھی کہ جو شبہ لا یغتفر. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے استحسان کے رد پہ باقاعدہ کتاب الام میں ایک پوری کتاب جو ہے وہ قائم کی ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ من استحسن فقد شرع. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نوٹس ہیں، ریمارکس ہیں اس استحسان پہ. تو بہرحال یہ کافی عرصہ تک یہ مسئلہ الجھا رہا کیونکہ یہ کوئی اصل نہیں تھی. اب اس کے بعد پھر جب اس کا استقصار بھی ہوا، رد بھی ہوا، تائید بھی ہوئی، تو پھر مجبوراً اس کو تعریف کے ذریعے اس کو کچھ نہ کچھ اجاگر کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو پھر اس کی جو ہے نا وہ تعریف کی گئی. تعریف جو ہے اصطلاح میں استحسان بظاہر ہے باب استفعال ہے، حسن سے کسی چیز کو بہتر سمجھنا. تو اب یہاں پہ جو اس کی اصطلاحی تعریف بعد میں جو آئی کہ تعریف کے ذریعے پھر اس کی آخر اس کو سلجھانا تو تھا نا، وہ سلجھانا پڑا. تو یہ انہوں نے کہہ دیا جی عدول المجتہد. استحسان یہ ہے کہ مجتہد کا جو ہے وہ عدول کرنا، اراض کرنا، ایک جہت کو چھوڑ کے دوسری جہت کو اختیار کرنا. ان الحکم مطلب ہے کہ ایک حکم کو مجتہد کا چھوڑ دینا. فی مسئلۃ کسی ایک مسئلہ میں، بمثل ما حکم بہ فی نظائرہا جبکہ اس نے اسی کے نظائر میں اس حکم کو لگایا ہوا ہے، لیکن ان نظائر میں سے ایک نظیر میں وہ مخصوص میں وہ حکم نہیں لگا رہا جو حکم دوسرے نظائر میں اس نے لگایا ہے. اب یہ کیوں نہیں لگا رہا؟ اس کی مرضی کی بات ہے؟ نہیں. لوجہ اقوی یقتضی ھذا العدول، وہاں کوئی رکاوٹ ہے، وہاں پہ جو ہے ایک اجتہادی یا شرعی مصلحت کا تقاضا ہے کہ یہاں یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہے کہ نہ لگائیں. تو اس کو استحسان کہتے ہیں. تو بہرحال ایک کافی تاخیر کے بعد یہ تعریفیں جو ہے نا وہ سامنے آئیں. پھر اس کی اصولی لوگوں نے استحسان کی پھر جو قسمیں بیان کی نا وہ بذات خود بڑی محل نظر تھی. انہوں نے قسمیں یہ کیا بیان کی؟ دلیل الاستحسان کی بنیاد پہ کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، یہ استحسان ہے، اس کی دلیل قرآن ہے، یعنی وہ قرآن نے یہ عدول کیا ہے، یہ حدیث نے یہ عدول کیا ہے. اب پھر یہ ایک مسئلہ تھا کہ بھائی جو قرآن کا جو سنت کا جو استحسان ہے، یہ استحسان تو محل بحث یا محل اعتراض ہے ہی نہیں. شریعت تو ساری استحسان ہے، وہ رسول نے کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کیا. تو وہ استحسان تو حجت ہی حجت ہے، اس کی حجیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اس میں مثلا مثالیں اس طرح دی جاتی ہیں کہ جس طرح بیع السلم ہے کہ بیع السلم میں ہونا یہ چاہیے کہ بیع کا اصل یہی ہے کہ یدن بید، پیسے دو، چیز جو ہے نا وہ لو، عوض بھی معلوم ہے، معوض بھی معلوم ہے، اور پھر اس بیع السلم نہیں، وہ
کیا ہے بے یار جس میں لا الہ الا اللہ، وہ کھجور جو ہے نا رطب کو تمر کے عوض میں کتنے وسق تک اس بھی جائز ہے. بے اور رطب بھی تمر جو ہے نا یہ اصولاً یہ ناجائز ہے، ربا ہے اس میں، لیکن ذہن سے وہ ہے. ہاں بے العرایا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وفقک اللہ. لیکن بے العرایا میں جو ہے نا وہ شریعت نے دیکھو کیا کیا، وہاں پہ ایک محدود لمٹ میں جو ہے نا اس کی اجازت دی ہے. اب یہ استحسان ہے، ہاں بھائی ہے استحسان، ہم نے کب کہا ہے نہیں استحسان؟ کیا کس نے؟ مجتہد نے کیا ہے تو ہم اس پہ رد کریں گے. شریعت نے کیا ہے تو شریعت کا استحسان ہے. شریعت کا کیا ہوا استحسان محل بحث ہے ہی نہیں. اور یہ تو اصول اصلیہ میں چلا گیا نا. آپ تو اس استحسان کی بات کریں کہ جو مجتہد نے استحسان کیا اور وہ قابل عمل ہے، قابل قبول ہے. تو بہرحال اس کی کافی ساری استحسان سند ہو نسل قرآنی، استحسان سند ہو حدیث، استحسان سند ہو کذا، سند ہو کذا، کافی ایک لسٹ جو ہے نا وہ بنائی. تو بہرحال وہ ساری صورتیں جو ہے نا جو انہوں نے بنائی وہ جاتی ہیں کس میں؟ شارع کے استحسان میں جاتی ہیں، جو محل بحث نہیں ہے. وہ منظور ہی منظور ہے، قبول ہی قبول ہے، وہ شارع کا کام ہے. شارع خود مختار ہے، جو بھی حکم دے، کسی کو استثناء کرے، نکالے یا رکھے، یہ ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو یہاں مجتہد کا عمل یہ نہیں ہے. تو پھر اس کی کچھ مثالیں، خصوصاً ایک مثال جو ہے جو واقعتاً استحسان کی مثال ہے اور وہ مجتہد کا استحسان ہے اور سمجھ آنے والی مثال ہے. کیونکہ مجتہد ان بعض دفعہ ایسی مثالیں جو ہے نا وہ دیتے ہیں جو سمجھ میں آنے والی کوئی نہیں ہوتی. تو وہ انہوں نے ایک مثال دی، نیچے مثال پڑھ لیں. الحکم بطہارت سؤر سباع الطیر کالسکر والبازی وغیرہما قیاسا علی سؤر الانسان. اب اس کی جو مثال ہے انہوں نے، آواز آ رہی ہے جی؟ تو اس میں جو استحسان کی ایک بڑی واضح سی مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو سباع البہائم ہیں، جنگلی جانور جو حرام ہیں، وہ اگر پانی میں منہ ڈال جائیں تو ان کا سؤر نجس ہوتا. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو پرندے ہیں، پرندے حرام جن کا کھانا حرام ہے، اگر وہ پانی میں منہ ڈال جائیں تو کیا ان کا سؤر بھی نجس ہوگا؟ قیاس تو یہی ہے کہ ہونا چاہیے، وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. لیکن ایک جہاں پہ ایک ایسا فرق نکلتا ہے جس فرق کی بنیاد پہ بہتر یہ ہے کہ ان کے سؤر کی نجاست کا فتویٰ نہ دیا جائے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جو چوپائے ہیں، بڑے جانور ہیں، جب وہ پانی پیتے ہیں تو عموماً وہ زبان سے پیتے ہیں، ان کا منہ بڑا ہوتا ہے، وہ پانی میں جاتا ہے، زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے منہ کا لعاب جو نجس ہے وہ پانی میں مختلط ہوتا ہے، جس سے پانی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے. اب اس بنیاد پہ دیکھیں تو جو سباع الطیور ہیں، جو پرندے ہیں، ان کی چھوٹی سی چونچ ہوتی ہے، وہ بھی ہڈی پہ مشتمل، خشک، اور وہ جب پانی پیتے ہیں تو ان کے منہ کا لعاب جو نجس ہے، پلید ہے، وہ پانی کے اندر اگر مکس ہوتا بھی ہے تو بڑی کمزور مقدار ہے اس کی. تو چونکہ پانی ضروریات اساسیہ میں سے ہے ایک، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پانی بہت بڑی ضرورت ہے، تو یہ معمولی سا جو سبب ہے اس کی بنیاد پہ یہاں بھی نجاست کا اگر فتویٰ دیں تو یہ تیسیر کے خلاف ہے، مشقت ہے اس میں، تیسیر کے خلاف ہے.
کہ کسی نے ایک بالٹی پانی بڑی دور سے لا کر رکھا ہوا تھا، اس میں کوا منہ ڈال گیا یا کوئی باز وغیرہ منہ ڈال گیا، پانی نجس کا فتویٰ دے دیں، وہ پھر بیچارہ لائے گا پتہ نہیں کتنی دور سے۔ تو یہاں پہ جو استحسان ہے، یعنی اس چیز کو دیکھتے ہوئے، تأثیر کو دیکھتے ہوئے، یسروا ولا تعسروا، کئی شرعی بنیادیں ہیں، اصول ہیں جن کو بنیاد بنا کے اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ سباع الطیور کا جو سؤر ہے وہ نجس نہیں ہے، تو یہ استحسان ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ایسی ہے، عموماً یہی مثال چلتی بھی ہے، جو عام فہم بھی ہے اور سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کا استحسان، پھر یہ مثالیں کافی عرصہ کے بعد کھل کے سامنے آئیں۔ اب جس کو پتہ نہیں ہے پس منظر کا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو ہے نا، یار امام شافعی کو پتہ ہی نہیں، جو قیاس کا قائل ہے استحسان کا منکر ہو، یہ بڑی معیوب بات ہے۔ یعنی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو ہے نا، وہ ایک تنقیص کا پہلو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا پتہ ہے قیاس کا، ان کو بڑی اچھی طرح وہ جانتے ہیں کہ قیاس باطل کون سا ہوتا ہے اور صحیح کون سا ہوتا ہے۔ استحسان کی جو صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، اگر ان کے سامنے آپ لوگوں نے استحسان کی یہ صورت بیان کر کے استحسان کہا ہوا ہوتا تو کبھی بھی رد نہ ہوتا۔ آپ نے اس کو بڑی موہم قسم کی شکل میں استحسان کو جو ہے وہ استعمال کیا، تو پھر یہ تو طبی بات ہے، فطری بات ہے کہ اہل علم، راسخون فی العلم، ہر وہ چھوٹا سا سوراخ جہاں سے شریعت کے اندر کسی نہ کسی رکھنے کا جو ہے نا وہ راہ نکلتی ہے، وہ فوری طور پہ اس کو رد بھی کرتے ہیں، بند بھی کرتے ہیں۔ تو یہ استحسان کی تو یہ ہسٹری ہے، یہ سٹوری ہے۔ بہرحال اس کا استعمال، اس کو یوں ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اگر اس کی عملی کو شکل بنانا ہے تو وہ یہی بنانا ہے کہ جہاں دو طرح کے قیاس جو ہے نا وہ آپس میں متضارب ہو جائیں، تو آپ جو اولا بالحکم ہیں، انسب للحکم ہیں اور شرعی مصلحت کے زیادہ قریب ہے، اس کو آپ ترجیح دے لیں تو یہ استحسان ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ اصل ہے۔